الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والسابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم ربنا زدنا ایمانا وہدا وعلما نافعا وعملا صالحا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ ہمارا یہ درس ایک تو تقریباً 3 ماہ کے وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو رہا ہے، دوسرے یہ کہ اب ہم آغاز سے مسلسل درس قرآن کا وہ سلسلہ دوبارہ شروع کر رہے ہیں جو تقریباً 2.5 سال قبل فروری سن 92 میں منقطع ہوا تھا۔ ان 2.5 سالوں کے دوران ہم نے بنیادی طور پر مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کا دوبارہ مطالعہ کیا، اور خاص طور پر چونکہ فرمائش یہ تھی کہ اس درس کو 45 منٹ کے چنکس کی شکل میں آڈیو اور ویڈیو دونوں صورتوں میں ریکارڈ کرا دیا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ یہ بات جو مجھے آغاز میں بڑی مشکل نظر آ رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اپنے خصوصی تائید اور نصرت سے اس کو پورا کرا دیا۔ اب ہم اللہ کا نام لے کر یہ مسلسل درس قرآن کا دوبارہ آغاز کر رہے ہیں۔ فروری سن 92 میں ہم سورہ بقرہ کے 7 رکوعوں کا مطالعہ مکمل کر چکے تھے۔ اب اس سلسلے کا دوبارہ آغاز کرتے ہوئے فطری طور پر کچھ تمہیدی باتیں کہنی لازم ہیں۔ اگرچہ میرا اپنا ایک رجحان طبع ہے، میں خاص طور پر مصحف کی ترتیب کے بارے میں متعدد مرتبہ کافی وضاحت کے ساتھ بیان کر چکا ہوں، اب پھر طبیعت کا رجحان ادھر ہے، لیکن میں اپنی طبیعت پر ضبط کرتے ہوئے، اس لیے کہ اب یہ چیزیں چونکہ ریکارڈ ہو گئی ہیں بڑی آسانی کے ساتھ، وہ حضرات بھی کہ جو اس سے پہلے اس سلسلہ درس میں شریک نہ رہے ہوں، ان کی اگر دلچسپی کا معاملہ ہے تو وہ سابقہ کیسٹس کے ذریعے سے یہ چیزیں اب معلوم کر سکتے ہیں، لہذا میں تمہید میں اس وقت زیادہ وقت صرف کرنا نہیں چاہتا۔ صرف اتنا نوٹ کر لیجئے کہ قرآن حکیم کے بالکل آغاز میں جو پہلا گروپ ہے مکی اور مدنی صورتوں کا، ان میں سے مکی صورت صرف سورہ فاتحہ ہے، جو اگرچہ قامت میں تو بہت کم ہے، قیمت میں بہت برتر ہے۔ اس کے بعد 4 صورتیں جو مدنی ہیں، جو قرآن حکیم کے طویل ترین صورتوں میں سے بھی ہے، اس میں 2 مضامین کی لڑیاں چلتی ہیں تسلسل کے ساتھ۔ ایک تو اہل کتاب پر، یہود اور نصارہ دونوں پر اتمام حجت، اس لیے کہ مکی قرآن جو ہے اس میں اصل مخاطب تھے مشرکین عرب،
ان کو دعوت کا حق ادا کیا جا چکا، ان پر اتمام حجت ہر اعتبار سے مکمل ہو چکا۔ اگرچہ مکی دور کی جو آخری زمانے میں صورتیں نازل ہوئی ہیں ان میں ریفرنس تھا، حوالہ تھا اہل کتاب کی طرف بھی، روح سخن جو ہے بالواسطہ طور پر، خاص طور پر سورہ اعراف میں تو بہت ہی نمایاں طور پر ہے، لیکن یہ کہ اصلاً اب براہ راست خطاب جو ہے وہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد تشریف آوری کے بعد ہی معاملہ شروع ہوا۔ لہذا ان 4 صورتوں کا ایک مسلسل مضمون ہے اہل کتاب کو دعوت، ان پر اتمام حجت، اور اس کے ساتھ ہی انہیں ملامت، یعنی ان کا جو طرز عمل رہا اللہ کے دین کے ساتھ اور اس نعمت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تھی، اس کے ضمن میں فرد جرم جو ان پر عائد کی گئی۔ اور دوسرا مضمون جو اس میں چلتا ہے تسلسل کے ساتھ، جس کا نقطہ آغاز سورہ بقرہ ہے اور نقطہ عروج سورہ مائدہ، یہ ہے شریعت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام۔ اس لیے کہ مکی صورتوں میں ظاہر بات ہے کہ ایمان کے مذاہب بھی تھے، مضامین بھی تھے، اور ساتھ ہی یہ کہ انبیاء اور رسل کے بہت سے حالات بھی بہت تکرار کے ساتھ آئے ہیں، اعادہ کے ساتھ آئے ہیں، بنیادی انسانی اخلاقیات کا مضمون بھی آیا ہے، لیکن شرعی احکام جو ہیں اصلاً وہ تو جب مدینہ منورہ میں وہ ماحول وجود میں آ گیا کہ جن میں ان احکام کی تنفیذ ہو سکتی تھی، تو ابھی در حقیقت ان کے نزول کا سلسلہ شروع ہوا، آغاز ہوا سورہ بقرہ میں اور اس کی تکمیل ہوئی سورہ مائدہ میں۔ اب ان میں سے خاص طور پر سورہ بقرہ جو ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیں۔ ترتیب نزولی کے اعتبار سے یہ ہجرت کے بعد نازل ہونے والی پہلی سورت ہے۔ اگرچہ اس سورہ مبارکہ کا نزول اس طور سے نہیں ہوا ہے کہ پوری سورت ایک مرتبہ نازل ہو گئی ہو، ویسے بھی حجم کے اعتبار سے قرآن حکیم کی عظیم ترین سورت ہے، اور اس کی عظمت صرف حجم کے اعتبار سے نہیں ہے، بعض اور دیگر پہلوؤں سے بھی ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے جو جامع ترمذی میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت کیا گیا، لِكُلِّ شَيْءٍ سِنَامٌ وَسِنَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، ہر شے کی ایک چوٹی ہوتی ہے اور قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ تو اس پہلو سے نوٹ کر لیجئے کہ یہ سورہ مبارکہ جو ہے تھوڑے تھوڑے وقفے سے مختلف آیات نازل ہوئی ہیں، ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر اور غزوہ بدر کے متصلاً قبل تک۔ اگرچہ سورہ بقرہ کے علاوہ غزوہ بدر سے قبل سورہ محمد بھی نازل ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا دوسرا نام سورۃ القتال بھی ہے، لیکن یہ کہ اکثر و بیشتر وہ آیات جو ہجرت کے بعد سے لے کر اور غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک نازل ہوئی ہیں وہ اس سورہ مبارکہ میں جمع کر دی گئی۔ چند استثناءات اگرچہ ہیں، سود سے متعلق جو ہے، حرمت ربا سے متعلق جو آیات ہیں آخری، وہ سن 9 ہجری میں نازل ہوئی ہیں، لیکن انہیں اس میں شامل کیا گیا ہے۔ اسی طرح 2 آیات جو آخری ہیں اس سورہ مبارکہ کی، وہ در حقیقت زمین پر نازل نہیں ہوئی بلکہ شب معراج میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تحفے کے طور پر عطا ہوئی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے لے کر یہ 2 آیات جو ہیں آخری سورہ بقرہ کی۔ اس سورہ کے مضامین کا تجزیہ جو ہے اس کے اعتبار سے شاید آپ کو یاد ہو بہت سے حضرات کو، میں نے اسے ایک عنوان دیا ہے، نام جو ہے تجویز کیا ہے سورۃ الامتین۔ یہ 2 امتوں کی صورت ہے، یعنی اس میں ایک تو جو سابقہ امت مسلمہ تھی بنی اسرائیل، ان سے خطاب ہے، اور ایک جو موجودہ امت مسلمہ ہے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے خطاب ہے۔ چنانچہ اس کے 2 حصے ہیں بالکل واضح اور نمایاں طور پر، تقریباً مساوی کہا جائے گا، اس لیے کہ تعداد کے اعتبار سے فرق ہے۔ پہلے حصے میں آیات 152 ہے، اگرچہ رکوع 18 بنتے ہیں۔ دوسرے حصے میں آیات 134 ہیں، اگرچہ رکوع 22 بن جاتے ہیں۔ تو گویا کہ تعداد آیات کے اعتبار سے پہلے حصے میں زیادہ ہے اور رکوعوں کی تعداد کے اعتبار سے نصف ثانی میں زیادہ ہیں، تو متوازن طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ 2 حصوں میں تقریباً منقسم ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں تو ہم نے وہ حدیث قدسی پڑھی بڑے اہتمام کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے نماز کو، چونکہ نماز سے وہاں مراد ہم تفصیل سے یہ چیزیں دیکھ چکے ہیں، مراد سورہ فاتحہ ہے، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے مابین 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دی۔
تو کچھ اسی کا سمجھیے کہ عکس ہے، پرتو ہے۔ سورہ فاتحہ کی فوراً بعد چونکہ سورہ بقرہ آ رہی ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے دو نصفین میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا جو حصہ ہے اس میں اصل روئے سخن جو ہے وہ اہل کتاب اور خاص طور پر بنی اسرائیل یہود کی طرف ہے۔ دوسرے حصے میں خطاب ہے تمام تر امت مسلمہ سے، امت محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مزید تقسیم جو ہے یہ میں مضامین لکھ بھی چکا ہوں، جو میری کتابچہ کہیے قرآن حکیم کی صورتوں کے مضامین کا تجزیہ، کہ پہلے حصے میں پھر ایک عمودی تقسیم ہے، پہلے 4 رکوع، پھر 10 رکوع، پھر 4 رکوع، اس طرح 18 رکوع بنتے ہیں۔ یہ گویا کہ ورٹیکل پولرائزیشن، ورٹیکل ڈویژن ہے، 4 رکوع، پھر 10 رکوع، پھر 4 رکوع۔ لیکن یہ کہ 4 ہی مضامین کی لڑیاں ہیں کہ جو آپس میں بٹی ہوئی ہیں، وہاں ہاریزونٹل پولرائزیشن ہوگی، ہاریزونٹل ڈویژن ہوگی، وہ جو نصف ثانی ہے۔ یعنی ایک تو شریعت کے احکام، ان میں عبادات، اور پھر یہ کہ معاملات، دوسرے جہاد اللہ کی راہ میں، جہاد بالمال یعنی انفاق فی سبیل اللہ، اور جہاد بالنفس قتال فی سبیل اللہ۔ یہ 4 لڑیاں ہیں کہ جو آپس میں بٹی ہوئی ہیں نصف ثانی میں۔ وہاں آپ علیحدہ علیحدہ رکوعوں میں تقسیم نہیں کر سکتے، بلکہ مسلسل یہ لڑیاں چلتی ہیں اور انہیں بٹا ہوا ہے۔ ایک مضمون آ جائے گا، پھر دوسرا آ جائے گا، پھر تیسرا آ جائے گا، پھر پہلا آ جائے گا۔ اس طور سے جیسے مختلف رنگ کی لڑیاں اگر ہوں، انہیں ایک رسی کی شکل میں بٹ دیا جائے تو رنگ جو ہے کٹے پھٹے نظر آئیں گے ایک طرف سے جب دیکھیں گے، لیکن اگر رسی کو کھول دیا جائے تو ہر لڑی جو ہے مسلسل ہے۔ تو 4 مضامین کی لڑیاں ہیں، لیکن یہ کہ ان کو چونکہ اس طریقے سے آپس میں بٹ دیا گیا ہے، لہذا یہ کہ وہ آپس میں معلوم ہوتا ہے کہ جیسے تسلسل نہیں ہے، حالانکہ معنوی تسلسل موجود ہے۔ البتہ پہلا جو حصہ ہے اس کے جو 4 رکوع ہیں وہ تمہیدی ہیں، آخری 4 رکوع تحویلی ہے۔ درمیان کے 10 رکوعوں میں براہ راست خطاب ہے یا بنی اسرائیل سے۔ تمہیدی بھی بہت سے حضرات کے ذہن میں یہ مضامین یقیناً تازہ ہوں گے۔ پہلے 4 رکوعوں میں سے پہلے 2 رکوعوں میں 3 قسم کے انسانوں کی تفصیل۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس قرآن مجید سے صحیح استفادہ کیا، جو اس پر ایمان لائے، اس سے انہوں نے اپنے قلوب و اذہان کو بھی منور کیا اور اپنی سیرت و کردار کو بھی مزین کیا۔ نمبر 2 وہ لوگ کہ جو اس کے کفر اور انکار پر اڑ گئے، ہٹ دھرمی، زدم زدہ، تکبر، عناد اور حسد کی بنا پر۔ اور تیسرے پھر وہ بین ایک طبقہ جو ہے جس کی زیادہ تفصیل جو ہے دوسرے رکوع میں آئی ہے، اس لیے کہ یہ تیسرا طبقہ تھا جو اصل میں کہ جو ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نمایاں طور پر سامنے آیا ہے، ورنہ مکہ مکرمہ میں یہ تیسرا طبقہ جو ہے موجود نہیں تھا، اگر تھا تو کہیے کہ نہ ہونے کے برابر۔ پھر 2 رکوعوں میں قرآن مجید کی دعوت اور قرآن کا بنیادی فکر اور فلسفہ۔ جیسا کہ میں نے اس سے پہلے عرض کیا ہے کہ یوں سمجھیے کہ مکی قرآن کا لب لباب جو ہے سورہ بقرہ کے 3 اور 4 رکوعوں میں ہے۔ دعوت کے اعتبار سے 3 رکوع، اور اس کے فکر اور فلسفے کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے 4 رکوع۔ یہ 4 رکوع جو ہیں یہ تمہیدی ہیں۔ اس کے بعد خطاب شروع ہو جاتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یہ جو 10 رکوع ہیں ان میں جو تقسیم ہے ابھی میں بعد میں عرض کروں گا۔ اس کے بعد جو 4 جن کو میں نے کہا تحویلی رکوع ہے، تحویل اس لیے کہ اس کے اندر خاص جو حکم آیا تحویل قبلہ، اور تحویل قبلہ اصل میں علامت تھی اس بات کی کہ سابقہ امت مسلمہ معزول کر دی گئی، جن کا مرکز یروشلم رہا، اور اب ایک نئی امت کی تاسیس ہوئی ہے جس کا مرکز، جس کا قبلہ بیت اللہ ہے۔ یہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ کے نمائندے کی حیثیت سے سابقہ امت مسلمہ بنی اسرائیل جو 2000 برس تک اس منصب پر فائز رہی، اب اسے معزول کیا جا رہا ہے، اور ایک نئی امت جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بنیاد پر وجود میں آئی ہے، اب وہ اس مقام پر ہے کہ یہ ہے اب نمائندہ اللہ کی اس روئے ارضی پر، اور اب یہ تا قیام قیامت یہ دور جو ہے یہ رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور امت محمدی کا ہے۔ تو اس میں آپ کو یاد ہوگا بہت سے حضرات قرآن مجید پڑھتے ہیں تو یہ مضامین تو کم سے کم عنوانات تو ذہن میں موجود ہیں کہ 15واں اور 16واں رکوع جو ہے اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کو نمایاں کیا گیا، اس لیے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کی، جسے اب مرکز بنایا جانا ہے اس نئی امت کے لیے۔ اور اس کے بعد جو ہے تحویل قبلہ کے 2 رکوع ہے،
17واں اور 18واں. تو یہ 15واں 16واں 17واں 18واں یہ جو 4 رکوع ہے یہ تحویلی ہے. اب درمیان میں جو 10 رکوع ہے جو سورہ بقرہ میں براہ راست خطاب جس میں ہو رہا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ، اس میں جو اہم ترین نقطہ ہے کہ جس کو آج خاص طور پر نوٹ کر لیجئے اچھی طرح، وہ یہ ہے کہ اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیجئے کہ پہلا رکوع جو 7 آیات پر مشتمل ہے اس میں دعوت ہے، اس میں بنی اسرائیل کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی پرزور دعوت دی گئی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون. اس عہد سے مراد کیا ہے وہ آج ہم دوبارہ اس پر غور کریں گے. اے بنی اسرائیل یاد کرو میرے اس انعام کو، میری اس نعمت کو جو میں نے تمہیں عطا فرمائی، اور میرا عہد پورا کرو تاکہ میں بھی تم سے اپنا عہد پورا کروں. اور دیکھو صرف مجھ سے ڈرو. وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ. اور ایمان لاؤ اس پر جو میں نے نازل کی ہے کتاب یعنی قرآن حکیم، جو تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے اس کی جو تمہارے پاس ہے تورات. اور دیکھو تم ہی سب سے پہلے اس کا انکار کرنے والے نہ بن جاؤ. اور دیکھو میری آیات کو حقیر سے مفادات کے عوض فروخت نہ کرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تلبیس حق جو ہے، باطل کا ملمہ چڑھانا حق کے اوپر، اس سے باز آ جاؤ. یہ ہے بہت زوردار، اور جیسا کہ میں اس سے پہلے عرض کرتا رہا ہوں، یوں سمجھیے کہ بنی اسرائیل سے خطاب کے ضمن میں یہ 7 آیات انتہائی اہم ہے. یہ گویا کہ بمنزلہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ کی بھی 7 آیات ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ. اسی طرح یہ 7 آیات بہت اہم ہیں بنی اسرائیل کو دعوت کے ضمن میں. البتہ بقیہ جو 9 رکوع ہیں، اور ان دونوں 9 رکوعوں کے شروع میں اور اختتام پر 2 آیتیں آ رہی ہیں بالکل انہی معنی الفاظ کے ساتھ. ایک آیت تو ایگزیکٹلی وہی ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. 6 رکوع کی پہلی آیت بھی یہی ہے، پھر 15ویں رکوع میں جا کر پہلی آیت پھر یہی ہے. اور واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. یہ آیت بھی انہی تقریباً الفاظ میں ذرا سا ترتیب کا فرق ہے. یہ 2 آیتیں شروع میں، 2 آیتیں آخر میں. اور یہ میں آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں جب کہ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ یوں سمجھیے یہ 2 بریکٹس ہیں، جیسے کہ ہم ریاضی میں دیکھتے ہیں کہ بریکٹ شروع اور بریکٹ ختم. یہ پورا جو 9 رکوعوں کا معاملہ ہے یہ بریکٹس کے اندر آ گیا ہے. 2 آیتیں ادھر ہیں اور 2 ہی آیتیں ہیں جن پر اختتام ہو رہا ہے. ان کے مابین ہے ساری ملامت جو کی گئی ہے بنی اسرائیل کو، ان کے جرائم کا جو تذکرہ ہے، ان پر جو فرد جرم عائد کی گئی ہے. تم نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، تمہارے یہ کرتوت رہے، تمہارا یہ معاملہ رہا اللہ کے دین کے ساتھ، شریعت خداوندی کے ساتھ، اللہ کی کتاب کے ساتھ. یہ ساری جو فرد جرم ہے جو ان پر تفصیل سے عائد کی گئی ہے، یہ در حقیقت ان 2 بریکٹوں کے درمیان ہے. اب ظاہر بات ہے کہ جو شروع میں اس بریکٹ سے باہر جو 7 آیات ہیں وہ اس ریاضی کے اصول کے مطابق اس پورے مضمون کے ساتھ ضرب کھا رہی ہے. یہ میں بات پہلے بیان کر چکا ہوں، اس وقت صرف دہرانا مقصود تھا، اس لیے کہ آج کی جو پہلی آیت ہے اس کے ضمن میں اس مضمون کو اور اس اصول کو سامنے رکھا جائے تو سارا عقدہ حل ہو جاتا ہے، کوئی پیچیدگی باقی نہیں رہتی. اب صرف ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ یہ جو حصہ ہے دوسرا، ہم پہلا 5واں رکوع بھی پڑھ چکے ہیں، 7 آیات جو دعوت کی ہے. پھر یہ کہ ان 9 رکوعوں میں سے بھی 2 رکوع ہم پڑھ چکے ہیں، 6واں اور 7واں. ایک اعتبار سے 6 اور 7ویں رکوع میں بہت سے واقعات کا تذکرہ ہوا ہے تاریخ بنی اسرائیل کا، اور اس کے ضمن میں ان کا جو طرز عمل رہا ہے اس کی نشاندہی کی گئی. ان 2 رکوعوں میں گویا کہ ایک اعتبار سے مضمون مکمل ہو گیا، اس لیے کہ 6واں رکوع شروع ہو رہا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اور ختم ہو رہا ہے 7واں رکوع وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. تو ان 2 رکوعوں میں یوں سمجھیے کہ مضمون ایک اعتبار سے مکمل ہو گیا ہے، اور اس میں کوئی عقیدے والی بات نہیں آئی ہے، نظریاتی بات نہیں آئی ہے. جو پوائنٹ میں چاہتا ہوں آج نوٹ کر لیں کہ ان دونوں رکوعوں میں صرف بعض واقعات آئے ہیں تاریخ بنی اسرائیل کے، کہ جن کا حوالہ ہے.
آج سے جو ہم حصہ شروع کر رہے ہیں 8ویں رکوع سے، اس میں فکری، نظریاتی یہ جو بحثیں ہیں یہ بھی ساتھ کے ساتھ آئیں گی، واقعات بھی آئیں گے جو ان کا طرز عمل غلط رہا جس کے بنا پر کہ وہ معزول کیے گئے، لیکن اس کے ساتھ ہی واقعات کا تجزیہ، ان واقعات کی تہ میں جو فکری اور نظریاتی غلطیاں کار فرما تھیں، ان کے عقائد میں، ان کے خیالات میں جو کجی پیدا ہوئی، اور یہ حصہ اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ در حقیقت ان آیات میں آپ دیکھیں گے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد بڑی قیمتی آیات، حکمت قرآنی کے بڑے اہم خزانے آئیں گے، اور یہ اصل میں امت مسلمہ کے لیے بھی ایک پیشگی تنبیہ کے طور پر ہے کہ سابقہ امت مسلمہ اگر اس انجام کو آج پہنچی ہے کہ معزول کی گئی اور ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، اس انجام بد کو اگر پہنچی ہے تو ان غلط اعمال کی وجہ سے، ان غلط عقائد کی وجہ سے، ان غلط جو ہے ان کے جو خیالات تھے مذمومہ اور ان کے جو تمنائیں اور امانی تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اے مسلمانوں تم بھی انہی راستوں پہ چل پڑو۔ یہ گویا کہ ایک پیشگی تنبیہ کہ آئینہ دکھایا جا رہا ہے اب جو امت مسلمہ جو فائز کی گئی ہے اس مقام پر کہ پچھلی امت مسلمہ نے کہاں کہاں ٹھوکریں کھائیں، کیا کیا اعتقادی اور نظریاتی اور ان کے جو بھی فکری ان کے اندر گمراہیاں آئیں، عملی گمراہیاں در حقیقت ظاہر بات ہے کہ ان کی جڑ میں کوئی نہ کوئی فکری گمراہی کار فرما ہوتی ہے، اس لیے کہ انسانی شخصیت دو حصوں پر مشتمل ہے، ایک اس کا فکر ہے، اس کے خیالات ہیں، اور ایک اس کے اعمال ہیں۔ ان دونوں کے مابین ایک گہرا رشتہ ہے۔ اگر کوئی عمل غلط ہوتا ہے تو یقیناً اس کی بنیاد کسی غلط فکر پر، غلط نظریے پر، غلط عقیدے پر قائم ہوتی ہے۔ تو ان حصوں میں آپ دیکھیں گے کہ نہ صرف یہ کہ واقعاتی طور پر تذکرہ کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہ تجزیہ کر کے بالآخر ان کی تہ میں جو غلط عقائد و نظریات کار فرما تھے ان کی نشاندہی کی جا رہی ہے، اور یہ گویا کہ ایک مستقل، یہ یونیورسل ٹروتھس ہیں، یہ عالمی حقیقتیں ہیں، ابدی حقیقتیں ہیں، اور یہ اہل مسلمانوں کے لیے، امت مسلمہ کے لیے در حقیقت یہ ایک نشاندہی ہے جو کی جا رہی ہے۔ اس کے ضمن میں ایک حدیث بھی آپ کو سنا دیتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پیش کی، آپ نے بات فرما دی تھی کہ ہوگا وہی کچھ، تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی، اے مسلمانوں تمہارے اندر بھی یہ خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ چنانچہ یہ روایت جو ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، متفق علیہ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، اے مسلمانوں تم بھی لازماً اتباع کرو گے انہی لوگوں کے طریقوں کا کہ جو تم سے پہلے تھے، شبرن بشبرن و ذراعن بذراع، بالشت کے ساتھ بالشت اور ہاتھ کے ساتھ ہاتھ، یہ گویا کہ محاورہ ہے کہ بالکل تم ان کے نقش قدم پر چلو گے، حتیٰ لو دخلوا جوہر ضب لدخلتموہ، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گوہ کے بل میں گھسے تھے تو تم بھی گھسو گے۔ قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، اب وہ صحابی یہ فرماتے ہیں کہ اس پر ہم نے یہ کہا ہم نے عرض کیا قلنا یا رسول اللہ الیہود والنصارى، کہ حضور کیا آپ کی مراد یہود اور نصارہ سے کہ جو بھی گمراہیاں پیدا ہوئیں چاہے وہ عملی تھی یا اعتقادی تھی ان میں ہمارے اندر بھی لازماً آ جائیں گی؟ قال فمن، آپ نے فرمایا اور کون؟ تو گویا کہ یہ ایک پیشگی تنبیہ تو ہے، لیکن یہ اپنی جگہ پر جسے ہم آئرنی آف فیٹ کہتے ہیں، واقعہ یہی ہے کہ جو خرابیاں ان میں آئی تھی وہ ہم میں بھی آئیں، وہی نظریاتی اعتقادی گمراہیاں، وہی عملی خرابیاں، وہ سب جو وہاں آئی ہیں یہاں بھی آئی ہیں۔ لیکن یہ کہ بہرحال جہاں تک پیشگی تنبیہ کا تعلق ہے اور ہدایت کا جو تقاضا تھا کہ مسلمانوں کو متنبہ کر دیا جائے، وہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات مبارکہ کے اندر اس کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب آئیے ہم شروع کر رہے ہیں اس تمہید کے بعد۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جو پہلی آیت ہے 8ویں رکوع کی، وہ اصل میں خاصی کنٹروورشیل ہے، اس کے حوالے سے ماضی قریب میں بھی اور یقیناً اس سے پہلے بھی جب یہ فتنہ اٹھا تھا تو حوالہ دیا گیا ہوگا انہی آیات مبارکہ کا۔ تو ایک بہت بڑا فتنہ جس کو کہ وحدت ادیان کا عنوان دیا گیا ہے، وہ انہی آیتوں کے، ایک یہ آیت ہے اور ایک اس کی ہم مضمون آیت ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69، ان دونوں کے حوالے سے وہ ایک گمراہ کن نظریہ جو ہے وہ پیش کیا گیا۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا، یقیناً وہ لوگ جو مسلمان بنے، اب یہاں میں خاص طور پہ ترجمہ کر رہا ہوں، ایمان لائے نہیں کر رہا، اس کو نوٹ کیجئے۔ بارہا میں اس کو بیان کر چکا ہوں کہ قرآن مجید میں
اہل ایمان سے جو مراد لیا جاتا ہے وہ لوگ جو مسلمان ہیں، چاہے وہ حقیقتاً مومن ہیں چاہے وہ منافق ہیں۔ منافقوں کے لیے بھی خطاب ہوتا ہے تو یا ایھا الذین آمنوا، یا صرف قانونی مسلمان ہیں حقیقی ایمان سے بے بہرا ہیں تو وہ بھی یا ایھا الذین آمنوا، اس لیے کہ قانونی ایمان تو انہیں بہرحال حاصل ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اے ایمان کے دعوے دارو ایمان لاؤ، جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے بندے پر نازل فرمائی، اپنے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کتاب پر بھی کہ جو اس نے پہلے نازل کی تھی۔ تو یقیناً وہ لوگ جو مسلمان ہوئے، والذین ہادوا، اور وہ کہ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور نصارہ، ابھی میں اس لفظ کا ترجمہ نہیں کر رہا، عیسائی کا لفظ یہاں پر استعمال کرنا درست نہیں ہوگا، والصابئین، اور صابی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور پچھلے دن پر، یوم آخر پر، وعمل صالحا، اور جس نے بھی نیک عمل کیے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، ولا خوف علیہم، نہ ان پر کوئی خوف ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ کسی حزن سے دوچار ہوں گے۔ یہ آیت مبارکہ جس کا کہ لفظی ترجمہ یہ بنا، اور میں چاہتا ہوں چونکہ اس کا مصنع جو ہے موجود ہے قرآن مجید میں، وہ اصول جو بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ اہم مضامین قرآن مجید میں لازماً کم سے کم 2 جگہ ضرور ملیں گے۔ چنانچہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 69 ہے، ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بس طرف ترتیب بدلی ہے، سورہ بقرہ کی آیت میں نصارہ کا ذکر پہلے ہے، صابئین کا بعد میں ہے، یہاں والصابئون والنصارى من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، باقی آیت جو کی توں ہے۔ اس آیت کے حوالے سے اصل میں جو فتنہ اٹھا ہے، جو ظاہر الفاظ سے متبادر ہو سکتا ہے، اگر آپ قرآن مجید میں نہ سیاق و سباق کو پیش نظر رکھیں، نہ یہ کہ دوسرے مقامات پر جو صراحتیں آئی ہیں، جو تصریحات آئی ہیں، ان کو بھی نظر انداز کر دیں، بس کسی ایک ہی مقام پر کسی ایک ہی آیت کو فوکس کر دیں اور اسی پر سارا غور و فکر کریں اور سارا اپنا فلسفہ اسی سے اخذ کریں، اگر یہ طریقہ کار اختیار کیا جائے تو لازماً یہاں سے ایک بات متبادر ہو جاتی ہے، اور وہ بات ہے، وہ یہ ہے کہ کوئی شخص چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے صابی ہو، چاہے مسلمان ہو، جو کوئی بھی ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخر پر، یہاں کسی رسول پر ایمان کا تذکرہ نہیں ہے، ایمانیات میں سے صرف 2 کا تذکرہ ہوا، اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، یوم آخر پر ایمان، وعمل صالحا، اور وہ نیک عمل کرے، تو گویا کہ اس کی نجات جو ہے وہ لازمی ہے، اسے نجات حاصل ہو جائے گی، 2 شرطیں پوری ہو جائیں تو فوز و فلاح سے وہ ہمکنار ہو جائے گا۔ اس سے نتیجہ یہ نکالا گیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا لازمی شرط نجات نہیں ہے، یہ ہے کہ جس کو عنوان دیا گیا وحدت ادیان، تمام ادیان ایک ہی ہیں، اس سے کیا فرق واقع ہوتا ہے؟ اور ظاہر بات ہے کہ شریعت کا جو فرق آتا ہے وہ تو در حقیقت آتا ہے نبوت کے ساتھ۔ شریعت موسوی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے حوالے سے ہے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا تعلق رسالت محمدی کے ساتھ ہے۔ تو گویا کہ منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ ایمان کی ضرورت نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ شریعت محمدی پر عمل کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کوئی شخص اپنی اپنی شریعتوں پر عمل کر رہا ہو، اپنے اپنے طریقوں پر عمل پیرا ہو، بس یہ کہ وہ اللہ کو مانتا ہو، آخرت کو مانتا ہو، کوئی ایک پیدا کرنے والا، اس کائنات کا کوئی ایک خالق مالک، اس پر اس کا ایمان ہو، یقین ہو، اور یہ کہ وہ آخرت کو بھی مانتا ہو، بعث بعد الموت کو مانتا ہو، اخروی زندگی پر یقین رکھتا ہو اور نیک عمل کر رہا ہو، اچھے اعمال کر رہا ہو، اخلاق اچھے ہوں، صداقت، دیانت، امانت، یہ تمام جوہر اور وصف اس میں اگر موجود ہے تو یہ کوئی بات ضروری نہیں ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے، وہ نماز بھی اس طور سے لازماً پڑھے جیسے کہ حضور نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ یہ تمام فرق جو ہے یہ ثانوی ہے اور ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ فتنہ ہمارے ہاں تاریخ میں 3 اعتبارات سے، بلکہ 3 جہات سے، 3 گوشوں سے ابھرا ہے۔ پہلا تو یہ تصوف کے حوالے سے، جو ہمہ اوسطی تصوف۔ اب ہمہ اوسط جو ہے
اگر وہ اپنے اصل جو ان کا جو پینتھیزم کا اصل جو نظریہ ہے اس کے تحت ہمہ اگر ہے، تو ظاہر بات ہے کہ پھر یہ سارے جو فرق ہیں اور تفاوت ہیں مختلف مذاہب کے اور مختلف جو بھی عبادتوں کے مختلف نظام ہیں، مختلف شریعتیں ہیں، ان کی حقیقتاً پھر کوئی اہمیت رہ نہیں جاتی، بلکہ جیسا کہ ہمارے ہاں وہ مشہور مصرع ہے کہ مسجد مندر ہکڑو نور، ایک ہی نور ہے، مسجد میں بھی ہے مندر بھی ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ کوئی شخص مسجد میں چلا جائے، کوئی مندر میں چلا جائے، کسی بھی اعتبار سے جو ہے، لیکن یہ کہ بہرحال مانتا ہے کسی کو، وہ کسی کو پوجتا ہے، کسی کے حوالے سے پوجتا ہے۔ جو لوگ بتوں کو بھی پوجتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم ان پتھروں کو تھوڑا ہی پوجتے ہیں، یہ تو علامتیں ہیں، یہ تو ہم نے خوگرے پے کرے محسوس تھی انسان کی نظر، تو ہم نے ذرا اپنے گیان دھیان کے لیے ایک مرکز بنا لیا ہے، میڈیٹیشن کے لیے، ایک آبجیکٹ آف میڈیٹیشن، ایک مراقبے کے لیے، ورنہ یہ کہ وہ تو کوئی اور ہستیاں ہیں، آسمانی مخلوقات ہیں، ان کو ہم پوجتے ہیں۔ یہ سارے تصورات جو ہیں ہمارے ہاں یا تو پھر وہ ہمہ اوسطی جو تصورات تھے اور یہ اپنی انتہا کو پہنچے تھے، ایک ہی وقت میں یہ دونوں فتنے اپنی انتہا کو پہنچے ہیں ہندوستان میں خاص طور پر۔ ایک طرف یہ ہمہ اوسطی تصوف جس میں شریعت کی اہمیت ختم ہو رہی تھی، اتباع سنت جو ہے اس کا جنازہ نکل رہا تھا، اور گویا کہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جداگانہ تشخص تھا وہ گویا کہ خطرے میں تھا۔ دوسری طرف ایک بہت بڑی سیاسی سمجھیے جینیس شخصیت ابھری ہندوستان میں، اور وہ جلال الدین اکبر، اکبر اعظم، شہنشاہ اکبر۔ وہ اگرچہ ان پڑھ انسان تھا لیکن بہت ذہین انسان تھا، اور اس نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ ہندوستان میں یہ جو مذاہب کی کھچڑی پکی ہوئی ہے، تو در حقیقت یہی اختلاف جو ہے یہی یہاں ہندوستان کی عظمت اور ترقی کے راستے میں حائل ہے۔ اس کی وجہ سے بٹے ہوئے ہیں لوگ، ان میں تفرقہ ہے، آپس میں کھٹپٹ بھی رہتی ہے، وہ یکجہتی پیدا نہیں ہو رہی، وہ ایک قوم کی شکل اختیار نہیں کر رہے۔ تو جب تک ایسا نہ ہو کہ ان تمام چیزیں کے جو ظاہری فرق و تفاوت ہے ان کو ختم کر دیا جائے اور ایک ہی مذہب بنا دیا جائے، اور اس کے حوالے سے یہ فرق اور تفاوت جو ہے یہ ختم ہو جائیں یا منیمائز ہو جائیں، کم سے کم ہو جائیں، ثانوی درجے میں رہ جائیں، تو ہندوستان جو ہے وہ دنیا میں اپنی ایک حیثیت منوا سکتا ہے، اور اس کی عظمت جو ہے سیاسی اعتبار سے وہ پورے طور پر اجاگر ہو سکتی ہے۔ یہ فلسفہ تھا جس کے تحت کہ اس نے وہ دین الہی تصنیف کیا، اور یہ میں اپنے اس کتاب میں لکھ چکا ہوں جو سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل کے نام سے چھپ چکی ہے، کہ اس میں اس نے قرآن مجید کی ان آیات سے بھی استفادہ کیا۔ ظاہر بات ہے کہ اکبر میں تو یہ صلاحیت نہیں تھی، لیکن ابو الفضل اور فیضی جیسے علماء چونکہ اسے پٹی پڑھانے والے موجود تھے تو ان کو تو معلوم تھا۔ قرآن مجید میں 2 جگہ یہ مضمون آیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تدبیر کائنات ہو رہی ہے اس میں 1000 سال ایک دن کی حیثیت رکھتا ہے۔ یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ 1000 سنہ۔ اللہ تعالیٰ کی تدبیر امر جو ہوتی ہے وہ 1000 سال کی ہوتی ہے۔ سورہ حج میں بھی فرمایا، یہ تو سورہ سجدہ کی آیت تھی، اور سورہ حج میں بھی فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک دن جو ہے جو تمہاری گنتی ہے اس کے حساب سے 1000 دن کا ہوتا ہے۔ اس کے حوالے سے اس نے کہا کہ وہ 1000 دن کا تدبیر امر جو تھا 1000 سال کا، وہ تھا اسلام جو محمد لے کر آئے صلی اللہ علیہ وسلم، شریعت محمدی۔ اب 1000 سال پورے ہو گئے، شریعت محمدی کا دور ختم ہو گیا، اب گویا کہ نیا 1000 سال، الف ثانی اسی لیے لفظ ہمارے یہاں مشہور ہوا ہے کہ اب جو دوسرا 1000 سال شروع ہو رہا ہے، اور اس دور میں یہ دوسرا 1000 سال شروع ہو رہا تھا، تو الف ثانی کے لیے اب یہ دین الہی ہے، یہ دین کہ میں جو میں ایجاد کر رہا ہوں، اور وہ یہی ہے کہ ان تمام مذاہب کو جو ہے جمع کر کے سب کے کچھ نہ کچھ جو ہے مراسم لے لیے جائیں، سب کے کچھ شعائر جو ہے ان کو جمع کر لیا جائے، اور ان سب کو ملا کر ایک مذہب بنا دیا جائے۔ تو یہ فتنہ اس قدر زبردست تھا واقعتاً، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے دین کی چونکہ حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اس لیے کہ اب یہ آخری دین ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی نبی تو آنے نہیں، مجددین کا سلسلہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجدد الف ثانی، اسی لیے ان کا نام جو ہے مجدد الف ثانی ہے رحمۃ اللہ علیہ، شیخ احمد سرہندی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ علامہ اقبال نے بہت صحیح اشعار کہے ہیں حضرت مجدد کی شان میں، وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اس لیے کہ ملت جو ہے، ملت اسلام، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا جداگانہ تشخص دوبارہ قائم کرنا، شریعت کی اہمیت، اور یہ کہ اتباع سنت کا جو مقام ہے دین میں،
اس کو جس قدر شد و مت کے ساتھ، جتنے اہتمام کے ساتھ، جتنے زور شور کے ساتھ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے، یہ انہی کا خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر عنایت ہوئی، اور اسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ اتنے زور شور کے ساتھ اٹھنے والا، اور یوں سمجھیے کہ حکومت کی سطح پر جس کی ترویج کی پوری کوشش کی گئی، وہ دین جو ہے وہ اکبر کی موت کے ساتھ وہ بھی اپنی موت خود ہی مر گیا۔ لیکن یہ فتنہ جو ہے دوبارہ اس نے سر اٹھایا اس صدی کے آغاز میں، بلکہ اصل میں تو گزشتہ صدی میں شروع ہو چکا تھا۔ گاندھی سے پہلے بعض ہندو مفکرین نے اس فکر کو پیش کیا تھا، وحدت ادیان، اور اسی کے حوالے سے برہمو سماج کا ایک تصور۔ آپ نے یہ دو الفاظ سنے ہوں گے، آریہ سماج یہ کٹر ہندو ایک ذہن تھا، برہمو سماج جو تھا ہندوؤں کے اندر وہ تھی وسیع القلبی اور وسیع المشربی، اور سب لوگوں کے لیے جو ہے اپنے دل کے اندر بھی وسعت پیدا کرنا، اور یہ برہمو سماج وہی تھا کہ جو دین اکبر، دین الہی جو اکبر نے شروع کیا ہے، اور گاندھی نے پھر اس کو ایک سیاسی فلسفے کی حیثیت سے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ اکبر جو ہے وہ ایک پولیٹیکل جینیس تو تھا، اس میں کوئی شک نہیں، تو گاندھی کے بارے میں بھی ماننا پڑتا ہے کہ ایک بڑا آدمی تھا، سیاسی اعتبار سے اس کی اپنی ایک حیثیت ہے، تو اس نے بھی اسی تقاضے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ہندوستان میں جو اصل رکاوٹ ہے وہ یہی مذہبی فرق و تفاوت ہے، یہی تفرقہ ہے جو اس کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے، لہذا اس کو دور کرنے کے لیے پھر اس نے بھی یہی کیا کہ اپنی پرارتھنا کے اندر اس نے کچھ قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، کچھ گیتا پڑھی جا رہی ہے، کچھ جو ہے جو گرو گرنتھ صاحب ہیں ان سے کچھ اشلوک پڑھے جا رہے ہیں، اس طریقے سے تمام مذاہب کو جو ہے وہ ایک جگہ پر لا کر، ایک پلیٹ فارم پر لا کر، اور اس کے حوالے سے جو ہے مسلمانوں کو، ہندوؤں کو، سکھوں کو، ان سب کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی تاکہ ایک متحدہ قومیت جو ہے وجود میں آ سکے۔ اچھا، یہی فکر ہے جو ایک اور اعتبار سے آج پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اگرچہ یہ مذہبی اعتبار سے نہیں ہے، لیکن سیکولرزم کا نظریہ بھی تو یہی ہے، بالفعل جو نتیجہ نکلتا ہے سیکولرزم کا وہ یہی ہے کہ بھئی جہاں تک مذہب کا تعلق ہے یہ انسان کا انفرادی معاملہ ہے، کوئی مسجد چلا جائے، کوئی مندر چلا جائے، کیا فرق واقع ہو گیا، کوئی گردوارے میں چلا جائے، کوئی بتوں کو پوج لے، کوئی سورج کی پرستش کر لے، کوئی سانپ کو پوج لے، کوئی کسی اور شے کو پوج لے، جہاں تک یہ معاملات ہیں اس میں بالکل ایک دوسرے پر کوئی اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں، ایک دوسرے سے کچھ کہنے سننے کی حاجت نہیں۔ ہاں، جو اصل زندگی ہے، جو معاشرتی، سیاسی، معاشی زندگی ہے، پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اب اس کو جو ہے ہم سیکولرزم کے نظریے کے تحت اس کا کسی مذہب سے، کسی دین سے، کسی آسمانی ہدایت سے، کسی آسمانی شریعت سے کوئی تعلق نہیں، اس کو علیحدہ کر لیں۔ نتیجہ وہی ہے، یہ در حقیقت ایک یوں سمجھیے کہ سیکولر انداز میں بات وہی ہے کہ جو اس سے پہلے مذہبی انداز میں وحدت ادیان کے حوالے سے کی گئی ہے۔ اب یہ جو پورا نظریہ ہے، اس کے لیے ظاہر بات ہے قرآن مجید میں ظاہری الفاظ کے اعتبار سے یہ آیت جو ہے ان لوگوں کے حق میں ایک بہت بڑا ہتھیار بن کر آ گئی کہ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ اصل شے تو ہے ایک اللہ کو، ایک خالق، ایک مالک، ایک اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کو انسان مانتا ہو، آخرت کو مانتا ہو، اپنے اعمال کے اخلاقی نتائج کسی اور زندگی میں نکلنے کا وہ قائل ہو، اور پھر یہ کہ وہ نیک عمل کر رہا ہو، صداقت، امانت اس کے اندر جو ہے وہ موجود ہو، اگر دیانت موجود ہے، اپنا فرض شناسی کے ساتھ کام کر رہا ہے، کسی کو تکلیف نہیں دے رہا ہے، کسی کو دھوکہ نہیں دے رہا ہے، کسی کا کوئی مال ہڑپ نہیں کر رہا ہے، تو اس اعتبار سے بس کافی ہے۔ باقی یہ کہ اس میں عقیدے کی بحث لے آنا اور اس میں جو شریعت ہے اس کی بحث کو لے آنا، اس کی چندہ ضرورت نہیں ہے۔ یہ نظریہ جو ہے، اور اس میں خاص طور پر ان آیات کا جو حوالہ دیا گیا ہے، اب میں چاہتا ہوں کہ اس میں جو سب سے بڑی اس کی جو دلیل ہے اس کو سمجھ لیجئے۔ اس نظریے کی غلطی کے لیے ہی در حقیقت میں اتنے اہتمام کے ساتھ یہ بات جو تجزیہ ہے اس پورے سلسلے مضامین کا، اس کا سیاق اور سباق ہے، اسے اسی لیے نمایاں طور پر بیان کرتا رہا ہوں، آج پھر بیان کیا ہے کہ اگر یہ بات ہوتی تو 5ویں رکوع کی یہ آیات، یہ گویا کہ پھر ان کا کوئی محل نہیں، کوئی مقام نہیں۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ یہ ایفاء عہد کا کون سا تذکرہ ہو رہا ہے یہ میں بعد میں ابھی عرض کروں گا، لیکن یہ تو ان دونوں آیتوں سے بالکل واضح ہے کہ یہاں یہود کو زوردار دعوت دی جا رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی۔ وآمنوا بما انزلت مصدقا لما معکم ولا تکونوا اول کافر بہ۔
وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اب یہ تین آیتیں جو ہیں جو شد و مد کے ساتھ دعوت دی جا رہی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی، تو اس کو آپ کیسے نظر انداز کر دیں گے؟ باقی تو جو بریکٹ کے اندر مضمون آ رہا ہے وہ سب اس کے تابع رہے گا۔ یہ در حقیقت دعوت کا جو آیات ہیں 7 پہلے رکوع کے اندر 5ویں رکوع میں، وہ ان سب پر حاوی ہے۔ چونکہ وہ سب پر حاوی ہے، یہ تو ریاضی کے اصول سے، الجبرا کے اصول سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہی تو ایک کامن فیکٹر باہر نکال لیتے ہیں، تو وہ ہر اندر جو بھی مقدار، جو بھی ویلیو آ رہی ہے، جو بھی رقم ہے، اس کے ساتھ ضرب کھاتی ہے۔ وہ کامن فیکٹر ہی تو باہر نکال لیا جاتا ہے جو بریکٹ کے باہر ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ان پورے 10 رکوعوں کے اندر جو کامن فیکٹر ہے وہ ہے ہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت۔ اب اس کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا اس مسئلے پر اس سیاق و سباق سے ذرا ہٹ کر بھی بات سمجھ لی جائے کہ یہ جو نظریہ وحدت ادیان ہے، سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ آیا اس کا کوئی جز صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اس کا ایک جز لازماً صحیح ہے، جیسا کہ جو حضرات بھی میری تقریروں میں شریک رہے ہیں، اسلام کا سماجی نظام، یہ جو نظریہ ہے مساوات مرد و زن، آیا اس کا کوئی حصہ درست بھی ہے؟ ہاں درست ہے۔ شرف انسانیت میں عورت اور مرد برابر ہیں، شرف انسانیت مشترک ہے، قدر مشترک ہے۔ اسی طریقے سے اخلاقی میدان میں، روحانی میدان میں کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں، کوئی تفاوت نہیں۔ لیکن یہ کہ جہاں تک سماجی نظام ہے، گھریلو نظام ہے، آئلی نظام ہے، اس میں فرق و تفاوت ہو جائے گا۔ اسی حوالے سے یہاں سمجھیے کہ وحدت ادیان کا ایک جز جو ہے وہ صحیح ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تمام ادیان کی اصل ایک ہے۔ اس کو کہنا چاہیے وحدت الاصل، کامن اوریجن۔ جتنے بھی دنیا میں اس وقت مذہب موجود ہیں، ان سب کا اوریجن ایک ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اوریجن ہونے کے بعد ایک ہی اصل سے، ایک ہی جڑ سے نکلنے والا جو درخت ہے، اس کی شاخ کوئی مشرق کو جا رہی ہے، کوئی مغرب کو جا رہی ہے، وہ اپنی اپنی ایک جداگانہ تشخص ان کا ہے۔ تو ایک راستے سے یہ تمام کے تمام جو ہے دین نکلے ہیں، لیکن پھر پگڈنڈیوں پر پڑھ کر ان کے اندر غلط چیزیں شامل ہوئی ہیں، ان میں تحریفیں ہوئی ہیں، ان میں اس کی تعلیمات کو بدلا گیا ہے۔ اب اپنی جگہ پر ہر ایک جو ہے اس کی ایک جداگانہ حیثیت ہے، اور یہ کہ جہاں تک صحیح دین کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بعد تجدید فرماتا رہا ہے، بار بار وہی اصل دین کی دعوت لے کر انبیاء کرام آتے رہے ہیں۔ تو اگرچہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، یہ بھی اس اصل اسلام کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ یہودیت اور نصرانیت، بلکہ دنیا میں جتنے مذاہب ہیں وہ یقیناً سب کے سب اصل اسلام کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ کہیں ایسا ہے کہ وہ بگاڑ بہت زیادہ ہو گیا، وہ یوں سمجھیے کہ وہ شاخ جو ہے کہیں بہت ہی پہلے جدا ہو گئی تھی اور بالکل علیحدہ ہو کر چلی گئی ہے، بہت دور نکل گئی ہے، اس کی ساری حیتیں بدل گئی ہیں، اس کی ساری جو بھی وضع اور اوضاع و اطوار ہیں وہ بدل گئے ہیں، صغرا کبرا بدل گیا ہے۔ لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یقیناً تمام ادیان کی اصل ایک ہے، جڑ ایک ہے۔ اس کے لیے میں اب 2 آیتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ ایک آیت، تو پھر یہاں دیکھیے وہی اصول سامنے آ رہا ہے کہ اہم مضامین قرآن میں 2 مرتبہ ضرور آئیں گے، 2 مرتبہ یہ مضمون آیا ہے۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 19، وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، اور نہیں تھے تمام انسان مگر ایک امت۔ ظاہر بات ہے کہ جب قرآن مجید کا فلسفہ تاریخ یہ ہے کہ پوری نسل انسانی جو ہے وہ ایک انسانی جوڑے کی اولاد ہے، حضرت آدم، حضرت حوا، ان کا دین کیا تھا؟ اسلام، توحید، اللہ کی اطاعت، انہیں خلیفہ بنا کر زمین پر اتارا گیا۔ اس اعتبار سے اب ان کی نسل جو بھی تھی، جب تک کہ خرابیاں پیدا نہیں ہوئی تو ایک ہی دین تھا، اور دین اسلام تھا، دین حق تھا، صحیح دین تھا، دین توحید تھا۔ اب اس کے بعد اختلافات پیدا ہوئے، تو اختلافات کے نتیجے میں شکلیں بدل گئیں، جیسے کہ ایک سیدھے راستے سے پگڈنڈیاں مڑتی چلی گئیں، کوئی ادھر مڑ گئی، کوئی ادھر مڑ گئی، لیکن ظاہر بات ہے کہ آغاز تو یقیناً ایک ہے، جڑ ایک ہے، اساس ایک ہے، بنیاد ایک ہے، اصل ایک ہے، اور نقطہ آغاز جو ہے وہ ایک ہے۔ وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، وہ بہرحال اگر اس کی طرف سے
مہلت معین نہ ہو چکی ہوتی، ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک ٹائم ٹیبل ہے جو اس نے طے کر رکھا ہے، اگر نہ وہ ٹائم ٹیبل اللہ کا طے شدہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ابھی فیصلہ کر دیتا، لیکن یہ کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، قیامت کے دن سب کچھ معلوم ہو جائے گا کہ کون حق پر تھا، کون باطل پر تھا، کون اس سیدھی شاہراہ پر گامزن رہا اور کون جو ہے فتفرق بکم ادھر ادھر کی پگڈنڈیوں پر جو ہے وہ مڑ گئے اور دور نکلتے چلے گئے۔ لیکن یہ مضمون جو ہے جو سورہ یونس کی اس آیت میں آیا ہے، یہ قرآن مجید میں نہایت شان و شوکت کے ساتھ اسی سورہ بقرہ میں آتا ہے۔ آیت نمبر 213 ہے سورہ بقرہ کی، اور اس کو سورہ بقرہ کی اہم ترین آیات میں سے شمار کیا جا سکتا ہے۔ میں نے جو عرض کیا تھا کہ جو نصف ثانی ہے سورہ بقرہ کا، اس میں 4 لڑیاں چلتی ہیں مضامین کی آپس میں بٹی ہوئی، اور یاد ہوگا بہت سے حضرات کو کہ اس کے ساتھ ہی میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جیسے کپڑے کا تانا بانا ہوتا ہے، اس تانے بانے ہی میں کوئی پھول جو ہے بنتی کے اندر آ جاتے ہیں، تو وقفے وقفے سے عظیم ترین آیات قرآن مجید کی سورہ بقرہ کے اندر ہیں۔ اس لیے جو میں نے حدیث آپ کو سنائی کہ حضور نے فرمایا کہ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَسَنَامُ الْقُرْآنِ سورۃ البقرہ، ہر شے کی ایک چوٹی ہے، قرآن کی چوٹی سورہ بقرہ ہے۔ اسی حدیث میں وہ الفاظ بھی ہیں کہ فیہا آیۃ ہی سیدۃ آیت القرآن، اس کی ایک آیت وہ ہے جو تمام قرآنی آیات کی سردار ہے، آیت الکرسی، توحید کے موضوع پر آیت الکرسی، پھر آیت الآیات ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر الی آخر الآیہ، جتنے یہ نیچرل فینومینا اور آیات آفاقی اس ایک آیت میں جمع کیے گئے قرآن مجید میں، اس کی کوئی نظیر آپ کو نہیں ملے گی۔ اسی طرح ہمارے منتخب نصاب کا درس نمبر 2 آیت البر، اس کس قدر جامع آیت ہے۔ اسی طرح یہ آیت اختلاف ہے قرآن مجید میں، کان الناس امۃ واحدۃ، تمام لوگ ایک ہی امت تھے، فبعث اللہ النبیین۔ اب یہاں نوٹ کیجئے کہ چونکہ سورہ یونس پہلے نازل ہوئی مکی صورت ہے، اس میں لفظ موجود ہے فاختلفوا، پھر انہوں نے اختلاف کیا، یہاں اس آیت میں فاختلفوا کا لفظ نہیں ہے، اس کو ہمیں لینا ہوگا سورہ یونس کی اس آیت سے، گویا کہ یہاں پر ایک خلا چھوڑ دیا گیا کہ اسے آپ فل کیجئے سورہ یونس کی آیت سے، وہ پہلے نازل ہو چکی ہے۔ کان الناس امۃ واحدۃ فاختلفوا فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا کہ جو بشارت دینے والے تھے، جو راست رو لوگ تھے، سیدھے راستے پر چلنے والے تھے، ان کے لیے بشارت دینے والے، ومنذرین، اور خبردار کرنے والے تھے ان کو کہ جنہوں نے کج راہ اختیار کی، جو کجی میں پڑ گئے۔ وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ، لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ وہ فیصلہ کر دے لوگوں کے مابین ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، یہ بھی نہایت اہم ہے، اور قرآن مجید میں کم سے کم 4-5 مرتبہ یہ مضمون آیا ہے کہ یہ جو اختلاف ہوتا ہے بغیم بینہم کی وجہ سے ہوتا ہے، مغالطے کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ انسان ٹھوکر جو ہے وہ اندھیرے میں نہیں کھاتا، یہ جو دین کا معاملہ ہے یہ جان بوجھ کر کھاتا ہے۔ نصف النہار پر سورج چمک رہا ہے لیکن آدمی ٹھوکر کھائے گا، کیوں کھائے گا؟ بغیم بینہم، اس لیے کہ اپنے اندر زدم زندہ ہے ایک دوسرے کے اوپر، ان تکون امۃ ہی اربع من امۃ، آگے بڑھ جائیں ایک دوسرے سے آگے، جس کو ایڈلر نے کہا ہے ارج ٹو ڈومینیٹ، ایک دوسرے پر بالا دستی حاصل کرنا، یہ ہے اصل میں کہ جو سبب بنتا ہے اختلاف کا۔ تو یہاں فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، یہ کتاب جو دی گئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس نے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کر دیا، اس کے آنے کے بعد بھی جن لوگوں نے اختلاف کیا ہے وہ نہیں کیا مگر اس لیے کہ بغیم بینہم، زدم زدہ، ان کی بات کیوں مانیں؟ اگر ان کی بات مانیں گے یہ اونچے ہو گئے، ہم نیچے رہ گئے، یہ گویا کہ جیت گئے، ہم ہار گئے۔ جیسے کہ علماء یہود کا معاملہ تھا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، حضور کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے، لیکن ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل کا اقرار ہے ریکارڈ پر کہ محمد نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ بھائی کیوں نہیں مانتے پھر ان کی بات صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہ ہمارے اور بنی ہاشم کے درمیان ایک مسابقت کا معاملہ چل رہا تھا، انہوں نے کھانے کھلائے، ہم نے ان سے بڑھ کر کھلائے، انہوں نے لوگوں کی خدمتیں کی، حاجیوں کی مہمان نوازی کی، ہم نے ان سے زیادہ بڑے دسترخوان بچھا دیے، ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا جوڑے چلے آ رہے تھے، اب اگر ان کی نبوت مان لیں گے
تو ہم تو ہمیشہ کے لیے غلام ہو جائیں گے، یہ مجھے قبول نہیں۔ کم سے کم یہ کہ اسے اس بات کا کریڈٹ دیا جانا چاہیے کہ اس نے صحیح بات کہہ دی، جو سچی بات تھی دل کی اس کو اس نے تسلیم کر دیا۔ تو یہ بغیم بینہم فہد اللہ الذین آمنوا لما اختلفوا فیہ من الحق بإذنہ، تو پھر جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ جو بھی ایمان لائے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی، جو اختلافات تھے ان میں سے جو حق کا پہلو تھا اس کی طرف ان کو رہنمائی مل گئی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راہ کی ہدایت دیتا ہے۔ اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، جو چاہتا ہے سیدھی راہ حاصل کرنا اللہ اسے ہدایت دیتا، من یشاء دونوں طرف جا سکتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے صراط مستقیم کی، اور جو کوئی بھی صراط مستقیم کا خواہاں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا ہے۔ اس لیے کہ یہ ساری کی ساری جو بات ہے انسان کی نیت جو ہے اس میں فیصلہ کن ہے۔ تو پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ یقیناً تمام انسان ایک تھے، ایک امت تھے، یقیناً دین ایک ہی تھا شروع میں، سارے جو دین دنیا میں ہے سارے مذاہب، اس میں یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ چونکہ جو بھی نصرانیت، یہودیت یا ایک تیسرا مذہب جو ہے سابین کا، ان کا معاملہ چونکہ ایک تو یہ کہ اس علاقے میں جہاں پر قرآن نازل ہو رہا تھا یہی دوسرے مذاہب تھے اور کوئی تیسرا مذہب تو وہاں تھا نہیں۔ دوسرے یہ کہ ان کا سارا تعلق جو ہے حضرت ابراہیم کے ساتھ جڑتا ہے، یہ تمام جو ہے نسل ابراہیمی اولاد ابراہیم کے مذاہب ہیں، لیکن اس کو یہ نہ سمجھیے کہ اس کے علاوہ جو ہے معاملہ دوسرے مذاہب کا وہ کوئی مختلف ہے بنیادی طور پر۔ حضرت نوح علیہ السلام کی امت، ان کے نہ معلوم کہاں کہاں اس کے گوشے پہنچے ہوں گے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم کے بعد تو یقیناً حضرت ابراہیم کے نسل ہی میں سے انبیاء آئے ہیں، لیکن حضرت نوح اور حضرت ابراہیم کے درمیان تو حضرت نوح کی جو اولاد کی جو دو اور شاخیں ہیں، حضرت حام کی نسل ہے، حضرت یافس کی نسل ہے، کیسے ممکن ہے کہ ان میں کوئی نبی نہ آیا؟ یہ بات قرآن سے ثابت ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم کے بعد نبوت جو ہے یہ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہی میں ہے، لیکن اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی نسل، اور حضرت نوح علیہ السلام کی نسل کی صرف ایک شاخ ہے جو حضرت ابراہیم جس سے تعلق رکھتے ہیں، یعنی حضرت سام کی اولاد میں سے حضرت حام، حضرت یافس، ان کی نسل میں بھی انبیاء آئے ہوں گے، لیکن یہ کہ ان کی شریعتیں دور دور کے علاقوں میں پھیل گئیں، ان کے اندر جو ہے فرق و تفاوت اتنا زیادہ ہو گیا، اس میں صورت جو ہے اتنی تبدیل ہوتی چلی گئی کہ پہچانی ہوئی صورت بھی پہچانی نہیں جاتی، یہ تو شکل ہو گئی ہے، لیکن اصولاً یہ ماننا پڑے گا کہ دنیا میں تمام مذاہب یقیناً اسی ایک درخت کی شاخیں رہی ہے، چاہے وہ شاخیں کٹ گئیں، بہت دور نکل گئیں، یہ جیسے کہ بڑھ کے درخت میں ہوتا ہے کہ اس کی شاخیں جو ہیں بسا اوقات جو ہے وہ ایڈونٹیشس روٹس جو ہیں بنا کر اور وہ بالکل ایک نئے درختوں کی شکل اختیار کر لیتی ہیں، تو وہ شکل میں تو نظر آئیں گے کہ یہ مذاہب جو ہے بالکل مختلف ہیں، ان کا کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی بھی مشابہت کا پہلو نہیں ہے، لیکن یہ کہ اصولاً ان دو آیات کے حوالے سے قرآن مجید کی حکمت اور فلسفے کے اس بات کو اپنے ذہن میں بٹھا لینا چاہیے کہ تمام مذاہب دنیا کے جو ہے وہ یقیناً اصل دین اسلام ہی کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، انہی میں تغیر و تبدل کے ذریعے سے وجود میں آئے ہیں۔ اب ایک اور مضمون کی طرف میں نے اس مرتبہ توجہ کی ہے، اور وہ یہ کہ یہ جو وحدت ادیان یا وحدت امت کی ایک خواہش پیدا ہوتی ہے، میرے نزدیک یہ فطری ہے، اس کے اندر ایک ارج جو ہے انسان کے اندر کہ یہ تفرقہ ہے، من دیگرم تو دیگری، اس کو ختم کیا جائے، کسی طرح قرب تلاش کیا جائے، مشترک اقدار جو ہے ان کو اجاگر کیا جائے۔ آج کی دنیا میں تو یہ ارج بہت شدید ہو چکی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سائنٹیفک ترقی نے، ٹیکنالوجی کی ترقی نے فاصلے تقریباً کل عدم کر دیے، بے معنی ہو گئے، پوری دنیا جو ہے وہ اب ایک شہر ہے، ایک ملک کہہ لیجیے زیادہ ایک شہر ہے، بہت بڑا شہر، لہذا انسانوں کو نزدیک تر آنا چاہیے، قریب تر آنا چاہیے، اور یہ جو تفرقے ہیں خاص طور پر مذہب کی بنیاد پر ان میں یقیناً ایک شدت ہوتی ہے، اس میں تو یہ کہ من دیگرم تو دیگری جو ہے اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے، تو یہ ارج جو ہے یہ ہے تو لازماً ایک جو ہے یوں سمجھیے کہ ایک طبعی سا تقاضا ہے کہ جو ابھرتا ہے، اور یہی جیسا کہ میں نے عرض کیا چاہے تو وہ سیاسی تقاضے کے طور پر اور چاہے وہ مذہبی اور روحانی تقاضے کے طور پر مختلف اوقات میں مختلف فلسفوں کی شکلیں اختیار کر کے سامنے آتا رہا ہے، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن مجید کا اس میں نقطہ نظر کیا ہے۔ آج بڑی ایک عجیب حقیقت سامنے آئی جب میں نے ان آیات کا جو ہے احاطہ کیا اور مختلف جو مقامات پر یہ آیت آئی ہے، یہ مضمون آیا ہے۔ 4 آیتیں اس وقت میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس کا نتیجہ اور حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ شے کوئی پسندیدہ اور مقصود و مطلوب کے درجے میں ہے ہی نہیں جو تمہیں پسند ہے۔ اخری تحبونہا، یہ تمہیں پسند ہوگی، اللہ تعالیٰ کا تو اصول ہی کچھ اور ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا، یہ سورۃ الشورى کی آیت نمبر 8، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت بنا دیتا، اللہ کے اختیار سے بعید نہیں، اللہ کی قدرت سے کہیں بعید نہیں، لیکن نہیں، اللہ کا یہ فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ کا فیصلہ کیا ہے؟ وہ تو جس کو چاہے گا اپنی رحمت میں داخل کرے گا، یا یہاں بھی آپ یشاء کا مفہوم دوسرا لے سکتے ہیں، جو واقعتاً خواہش مند ہوگا تاکہ وہی صرف جنت میں داخل ہو، وہی اللہ کی رحمت میں داخل ہو۔ یہ نہیں کہ سب کے سب لوگ جو ہیں ان کو ایک تھوک کے حساب سے جو اللہ تعالیٰ اپنی جنت میں داخل کر دے۔ آخر یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، ایک چھانٹی ہونی ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ بہرحال یہ اختلاف برقرار رہے گا، تمہاری خواہش اپنی جگہ پر، تمہاری اپنی مصلحتیں اپنی جگہ پر، لیکن اللہ کی حکمت تخلیق جو ہے وہ یہ ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور ظالموں کے لیے، مشرکوں کے لیے تو نہ کوئی مددگار ہوگا نہ کوئی پشت پناہ ہوگا۔ اس کے بعد دیکھیے سورۃ النحل کی آیت نمبر 93، دیکھیے کس قدر تکرار کے ساتھ تقریباً وہی الفاظ آ رہے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، فرق صرف یہ ہے لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، وہ ضمیر جو ہے غائب کی تھی، یہاں ضمیر خطاب کی ہے، حاضر کی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، اس کے اختیار سے بعید نہیں تھا، لیکن نہیں، وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا وہ گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا وہ ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا خواہاں ہوتا ہے، اور لازماً تم سے محاسبہ ہوگا اس کا جو تم کرتے رہے تھے۔ یہ سارا حساب کتاب، پھر میں وہی لفظ استعمال کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق یہ ہے۔ یہ دنیا اور انسان کی یہ دنیاوی زندگی ایک آزمائش کا دور ہے۔ قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس دیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ یہاں ایک سلیکشن ہونا ہے، وہ سلیکشن جو ہے وہ اسی حوالے سے ہوگا کہ جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، اور جو ضلالت اور گمراہی کو اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ، جیسے کہ سورہ صف میں ہم نے پڑھا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ کج ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کج کر دیا۔ تیسری آیت دیکھیے، سورہ ہود کی آیات 118 119، یہاں یہ مضمون بہت شان کے ساتھ آیا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اب یہاں پر لَجَعَلَ النَّاسَ، یہاں ضمیر نہیں رہی، نہ ہم نہ کم۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔ اور اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک امت ہی بنا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ اختلاف کرتے رہیں گے، لا یزالون مختلفین، اختلاف رہے گا، یہ اختلاف کرتے رہیں گے، الا من رحم ربک، سوائے اس کے کہ جس پر آپ کا رب جو ہے وہ رحم فرما دے، یعنی اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اب نوٹ کیجئے جس کو میں کہہ رہا تھا کہ حکمت تخلیق یہ ہے اللہ کی، وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے پیدا ہی کیا ہے اس اصول پر۔ یہ ساری تخلیق، یہ دنیاوی زندگی، یہ انسان کے لیے دنیاوی زندگی کا یہ جو وقفہ ہے، قلزم ہستی سے تو ابرا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، تو در حقیقت وَلِذَالِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ نے پیدا ہی کیا اسی طور سے، اسی اصول پر، یہی تو اس کا منشا ہے، یہی تو اس کے پیش نظر ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ وہ جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر کر رہے گا، یعنی کہ آخر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق جو گمراہی اختیار کرے گی وہ جہنم میں داخل ہو کر رہے گی۔ پہلی آیت میں یہ تھا کہ وَلَٰكِن يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، تو مضمون ایک ہی ہے، لیکن یہ کہ یہ آخری طور پر یہ مضمون پھر آیا ہے سورہ مائدہ میں۔ یہ تینوں مقامات جو میں نے آپ کو سنائے ہیں یہ تو مکی صورتیں ہیں۔ اب دیکھیے سورہ مائدہ میں فرمایا
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک امت واحدہ بنا دیتا، لیکن اس کا تو منشا یہ ہے، اس کے پیش نظر یہ ہے لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، یہ وہی آ گیا خلق الموت والحیات لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، تاکہ تمہیں آزمائے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اے مسلمانوں تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، بالآخر تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے اور وہ تمہیں جتلا دے گا جو کچھ کہ تم کرتے رہے تھے۔ تو یہ جو ایک عرض سی پیدا ہوتی ہے، خواہش پیدا ہوتی ہے، خواہ وہ ایک سیاسی تقاضے کے طور پر، خواہ وہ ویسے ہی جو آج کے حالات ہیں دنیا کے اس کے حوالے سے، لیکن اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق کے وہ منافی ہیں۔ یہاں تو سیدھی بات الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، جو حق ہے اس کا بول بالا کرو، اس پر جمے رہو، اس پر ڈٹے رہو۔ خام خواہ صرف یہ رواداری کے نقطہ نگاہ سے اور صرف کوئی یکجہتی پیدا کرنے کے لیے اور کوئی اتحاد پیدا کرنے کے لیے ان چیزوں میں کہیں کوئی گیو اینڈ ٹیک کا معاملہ کرنا، کہیں کمپرومائز کرنا، جیسے کہ فرمایا گیا حضور سے لن ترضی عنک الیہود ولا النصارى حتی تتبع ملتہم، یہ آپ کی بات جو ہے یہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے آپ سے جب تک کہ آپ ان کا اتباع نہ کریں، ان کی پیروی نہ کریں۔ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا فَيُدْهِنُونَ، وہ تو چاہتے ہیں کہ ذرا آپ ڈھیلے پڑے، مداہنت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، وہ بھی مداہنت کریں گے، لیکن نہیں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ ڈٹے رہیے جیسے کہ حکم آپ کو دیا گیا ہے۔ اور اسی کا تعلق اصل میں اس حدیث سے بھی جڑتا ہے کہ حضور نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا وسیعود کما بدأ فطوبى للغرباء، کہ اسلام کا آغاز ہوا اس حال میں کہ وہ غریب تھا، غریب سے مراد اجنبی، اس کے جاننے پہچاننے والے بہت کم تھے، پھر اسے غلبہ حاصل ہوا تو جو غالب ہو طاقتور ہو اس کے تو سبھی دوست ہیں، سبھی جاننے پہچاننے والے، لیکن فرمایا فَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، عن قریب یہ اسلام پھر ویسا ہی ہو جائے گا جیسے شروع میں تھا، اگرچہ مسلمان بہت ہوں گے اسلام غریب اجنبی ہو جائے گا۔ مسلمان تو نہ معلوم کتنے رہے، آپ کو معلوم ہے کہ آج بھی بلین کے قریب بلکہ اس سے زائد ہیں، اسلام کہاں ہے؟ اسلام اجنبی ہے۔ آج آپ اس اصل اسلام کا دامن تھام کر زندگی گزارنا چاہیں اپنے معاشرے کے اندر جو ہے نکو بن جائیں گے، آپ کا بائیکاٹ ہوگا، آپ سے کوئی ملنا پسند نہیں کرے گا، آپ کے ساتھ کوئی رشتہ داری جو ہے وہ لوگوں کو گوارا نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ تو دقیانوسی شمار ہوں گے، آپ تو رجعت پسند شمار ہوں گے۔ تو فرمایا فطوبى للغرباء، مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو خود اجنبی ہونا گوارا کر لیں لیکن اسلام کے دامن کے ساتھ جڑے رہے۔ اللہم وفقنا لہذا، اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب اس سلسلے میں ایک اور دلیل نوٹ کیجئے اور وہ ہے میثاق النبیین آل عمران 81۔ یہ بہت اہم آیت ہے قرآن مجید کی۔ قرآن مجید سے اگر استدلال کرنا ہے ان آیتوں سے تو جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ بقرہ کی جو آیت اس وقت ہمارے زیر مطالعہ ہے اس کے اعتبار سے تو سیاق و سباق فیصلہ کن ہے۔ جب 5ویں رکوع میں ہے ہی سارا مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت، اور باقی یہ سارا کا سارا جو ہے اس کے تابع ہے، تو اس کو اس سے خارج کر دینا جو ہے وہ بالکل یوں سمجھیے کہ ڈھٹائی والی بات ہے۔ اس سے وہ نتیجہ آئسولیٹ کر کے اسے علیحدہ رکھ کر سیاق و سباق سے کاٹ کر وہ نتیجہ نکالنا یہ سوائے ڈھٹائی کے اور کچھ نہیں۔ لیکن ایک دوسرا جو دلیل ہے وہ دیکھیے، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 81 ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور ذرا یاد کرو جب کہ اللہ نے تمام انبیاء سے ایک میثاق لیا تھا۔ اب یہ بھی نوٹ کرنے کی جگہ ہے قرآن مجید کی، جیسے کہ وہ میثاق الست تھا، الست بربکم قالوا بلی، تمام انسانوں سے میثاق لیا، تو ظاہر بات ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ تمام ارواح انسانی پہلے پیدا کی گئی ہیں۔ ان اجساد اور اجسام، یہ جو ہمارا فزیکل اور باڈیلی کریشن ہے اس کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا ہے، لیکن اسپرچول کریشن ارواح کی شکل میں الارواح جنود المجندہ یہ بہت پہلے ہو گیا تھا، اور تمام انسانوں کی ارواح موجود تھی جن سے اللہ تعالیٰ نے وہ عہد لیا تھا الست بربکم قالوا بلی۔
اسی میں خصوصی اس سے ایک میثاق وہ تو سب سے تھا، تمام انسانوں سے، لیکن ان میں سے ان کی ارواح کے جن کو نبوت سے سرفراز کیا جانا تھا، آخر حضرت آدم کی روح بھی تو اس وقت موجود تھی، حضرت ابراہیم کی روح بھی موجود تھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر نور جو ہے وہ بھی وہاں موجود تھی، تو یہ تمام ان سے کیا عہد لیا گیا وہ اب نوٹ کیجئے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرَنَّهُ۔ دیکھیے جب میں آپ میں سے کسی کو کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، اور پھر ان کے بعد کوئی اور نبی آئے گا جو تصدیق کرتا ہوا ہوگا اس کی کہ جو ان کو دیا گیا تھا، تو تم لازماً ان پر ایمان لاؤ گے اور تم لازماً اس کی مدد کرو گے۔ یعنی مراد کیا ہے؟ ایک نبی آئے، اللہ نے انہیں کتاب دی، اللہ نے انہیں حکمت سے نوازا، ان کے پیروکار ہیں، وہ ایک امت بن گئے۔ اب اس کے بعد ایک اور نبی آ گئے، تو گویا کہ سابقہ انبیاء کے پیروکاروں پر لازم ہے یہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، تم لازماً ان پر ایمان لاؤ گے، تمہارے لیے لازم ہوگا کہ ان پر ایمان لاؤ، وَلَتَنصُرُنَّهُ، اور اس کی مدد کرو۔ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي، اللہ نے یہ بات کہہ کے فرمایا، سوال کیا، کیا آپ لوگوں نے اقرار کیا؟ تمام انبیاء موجود ہیں، کیا آپ لوگوں نے اقرار کیا اور اس پر میرے عہد کو اور میرے اس میثاق کو قبول کیا؟ قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، تو انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا، فرمایا آپ گواہ رہنا اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ ظاہر بات ہے ہر نبی کی امت سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء پر بس اپنے اپنے نبی کے اوپر ایمان رکھنا کافی ہو جائے گا نجات کے لیے؟ یہ تو اس کی قطعاً نقیص ہے، اس آیہ مبارکہ سے گویا کہ اس کی بالکل ایک ضد ہے، اس کے برعکس کیفیت جو سامنے آ رہی ہے۔ اب خاص طور پر بنی اسرائیل کا جو عہد تھا اس کو بھی نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ میں نے جو آج سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع کی آیت میں وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، بنی اسرائیل سے خاص طور پر جو کہا جا رہا ہے میرا عہد پورا کرو تاکہ میں تم سے اپنا عہد پورا کروں، تو وہ کون سا خصوصی عہد تھا جو بنی اسرائیل سے ہوا ہے؟ یہ آیات ہیں سورہ اعراف کی 156، 157، 158، بڑی اہم آیات ہیں۔ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے گرفت آئی تھی، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے بڑے اہم اور چیدہ لوگوں کو لے کر گئے ہیں طور پر، وہاں حاضری ہوئی ہے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست پیش کی اللہ تعالیٰ کی جناب میں، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اے رب ہمارے لیے اس دنیا کی زندگی میں بھی خیر اور نیکی اور بھلائی لکھ دے، طے کر دے کہ ہمارے لیے ہمیشہ تیری طرف سے نیکی اور بھلائی اور حسنہ جو ہے وہ ہمیں ملتی رہے گی، وفی الآخرہ، اور آخرت میں بھی۔ اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، اس لفظ کو ذرا نوٹ کیجئے، اس پر ابھی گفتگو کریں گے ہم نے رجوع کیا تیری جناب میں، اس لیے کہ یہاں سے لفظ یہود کا ایک تعلق بنتا ہے لغوی طور پر، ہادہ یہود و ہودن رجوع کرنا، تابا یتوب و توبن لوٹنا، آبا یعوب و اوبن، یہ در حقیقت بڑے قریب المعنی الفاظ ہیں۔ ہادہ یہود و ہودن رجوع کرنا، لوٹنا، پلٹنا، کسی کی طرف انابت کا رخ اختیار کرنا۔ انا ہدنا الیک، اے اللہ ہم نے رجوع کیا تیری جناب میں۔ قال عذابی اصیب بہ من اشاء، حضرت موسیٰ کی اس دعا یا درخواست کے جواب میں اللہ نے فرمایا دیکھو میرا جہاں تک عذاب کا تعلق ہے وہ تو پھر میں دوں گا جس کو چاہوں گا، یعنی جس کو چاہوں گا معاف کر دوں گا، جس کو چاہوں گا سزا دوں گا۔ ورحمتی وسعت کل شیء، اور میری ایک تو رحمت عام ہے کہ جو ہر شے کے شامل حال ہے، ہر شے کا وجود ہے تو میری رحمت سے ہے، ماں باپ کے دل میں محبت ہے اولاد کی تو میری رحمت کا یہ در حقیقت پرتو ہے، اسی کا ایک ظہور ہے، اسی کا ایک مظہر ہے۔ جو بھی دنیا میں رحمت ہے، باہمی تراحم ہے، وہ در حقیقت میری رحمت ہی کا ایک جو ہے وہ پرتو ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور خاص میری رحمت جو ہے وہ میں لکھ دوں گا، طے کر دوں گا، ریزرو کر دوں گا ان لوگوں کے لیے جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے، زکوٰۃ عطا کریں گے، اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی وہ لوگ کہ جو اتباع کریں گے ہمارے رسول کا جو نبی امی
نبی امی جو رسول کی حیثیت سے مبعوث ہوں گے، جنہیں وہ موجود پائیں گے اپنے پاس لکھے ہوئے، یعنی جن کی پیشن گوئیاں لکھی ہوئی موجود پائیں گے اپنے پاس تورات میں بھی والانجیل اور انجیل میں بھی، یامرہم بالمعروف، وہ انہیں نیکیوں کا حکم دے گا، وینہاہم عن المنکر، بدیوں سے روکے گا، ویحل لہم الطیبات، اور تمام پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال ٹھہرائے گا، ویحرم علیہم الخبائث، اور تمام جو ہے بری چیزوں کو، خبیث چیزوں کو، ناپاک چیزوں کو حرام قرار دے گا، وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ان پر جو بوجھ پڑ گئے ہوں گے، اور ان پر جو بھی ان کے طوق ان کی گردنوں کے اندر ہوں گے، ان سے انہیں نجات دلائے گا۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، تو وہ لوگ جو ان پر ایمان لائیں گے اور ان کا احترام کریں گے، تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کا اتباع کریں گے جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، اولئک هم المفلحون، وہ ہوں گے فلاح پانے والے۔ یہ تھا وہ قول و قرار جو بنی اسرائیل سے بالخصوص محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے ضمن میں لیا گیا ہے۔ چنانچہ اگلی آیت میں اب حضور سے فرمایا گیا، قل، اے نبی اب کہیے، آپ ڈنکے کی چوٹ کہیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجئے ہے لوگو میں ہوں اللہ کا رسول تمہاری طرف، سب کی طرف، الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کا رسول اور پیغامبر ہوں جس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہی ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی موت وارد کرے گا، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، تو بس ایمان لاؤ اس نبی امی پر، اس رسول پر کہ جو اللہ کی تمام کلمات پر، اللہ کی تمام کتابوں پر ایمان رکھتا ہے تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ ہے وہ اوفو بعہدی اوف بعہدکم۔ تو اب آپ نے نوٹ کیا کہ نمبر ایک، سیاق و سباق کے اعتبار سے اس آیت سے یہ مفہوم نکالنا کہ حضور پر ایمان لانا نجات کی شرط نہیں ہے، یہ قطعاً یوں سمجھیے کہ سوائے ڈھٹائی کے اور کچھ نہیں۔ نمبر دو، تمام انبیاء سے جو عہد لیا گیا اس کا بھی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہر نئے نبی پر ایمان لانا یہ فرض ہے، لازم ہے، اس کے بغیر نجات نہیں۔ نمبر تین، خاص طور پر یہ جو سلسلہ آیات ہے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ اس میں جو آغاز ہوا، اوفو بعہدی اوف بعہدکم، تو وہ عہد تھا ہی یہ کہ وہ رسول نبی امی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے وہ نتیجہ نکالنا، سوائے اس کے کہ دلوں میں کجی ہو، نقطہ نظر کے اندر ٹیڑھ ہو اور اس کی کوئی بنیاد نہیں۔ اب آئیے ذرا اس آیت کے چند الفاظ پر بھی ہم غور کر لیں۔ ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے، اور میں عرض کر چکا ہوں یہاں مراد مسلمان۔ اب یہ ہمیں سمجھنا ہے کہ اصل میں اس آیت کا مدعا کیا ہے، مفہوم کیا ہے، یہ کس مقصد کے لیے یہ آیت یہاں آئی ہے، وارد ہوئی۔ ہوتا یہ ہے، اور یہ انسانوں کی ایک مشترک کمزوری ہے اور تقریباً تمام ملتوں اور امتوں کا مشترک روگ ہے، مرض ہے، کہ لوگ کسی امت میں آنے کے بعد، شامل ہونے کے بعد، نجات کا دار و مدار صرف اس بات کو بنا لیتے ہیں کہ ہم اس امت میں شامل ہیں۔ امت میں شامل ہونا اخروی نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ امت میں شامل ہونے کے لیے اپنا ذاتی ایمان، ذاتی عمل، یہ شرط لازم۔ آپ بہترین امت میں شامل ہو، ذاتی طور پر آپ کو ایمان حاصل نہیں ہے، آپ کا عمل درست نہیں ہے، تو محض وہ ٹھپا جو آپ پر لگا ہوا ہے اس امت کا کے حوالے سے، وہ آپ کی نجات کا ضامن نہیں ہے۔ اصل جو خرابی پیدا ہوتی ہے امتوں میں وہ یہ ہے، ایک عجب پیدا ہوتا ہے، چونکہ ہم ان میں سے ہیں، لیکن جو کہ بھی کچھ ہے تیرے محبوب کی امت میں ہے۔ اب یہ جو ایک خیال ہے در حقیقت کہ چاہے ہم کچھ بھی ہیں، ہمارے اعمال کچھ بھی ہیں، لیکن چونکہ تیرے محبوب کی امت میں ہے لہذا جو نجات ہے، فوز و فلاح ہے، جنت ہے، وہ گویا کہ ہمارا حق ہے۔ یہ مغالطہ ہمیشہ پیدا ہوا ہے، بنی اسرائیل کو پیدا ہوا اور ہر ایک کو ہو جاتا۔ ہمارے ہاں اس حد تک وضاحت کی گئی ہے کہ ایک شخص حضور کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، حضور کے ساتھ مل کر کفار کے مقابلے میں جنگ کر رہا ہے، اور اس کا انتقال ہو گیا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے بظاہر۔ لوگ کہتے ہیں شہید ہو گیا، جنت میں چلا گیا، حضور فرماتے ہیں میں نے تو اسے جہنم میں دیکھا ہے۔ چاہے وہ حضور کے ساتھ آیا، جنگ کرتا ہوا مارا گیا ہے، حضور کے ساتھ اس نے جنگ میں حصہ لیا ہے، لیکن یہ کہ خود جہنمی ہے۔ کیوں جہنمی ہے؟ کہ ہو گیا تھا مجروح، زخمی ہو گیا تھا، شدید زخمی تھا،
اور زخم کے اس درد کو اس کی تاب نہیں لا سکا، برداشت نہیں کر سکا، خودکشی کر لی، خودکشی کی بنا پر جہنم میں چلا گیا۔ یہ معاملہ سیدھا سیدھا۔ حضور سے پوچھا گیا کوئی شخص جنگ کرتا ہے اللہ کی راہ میں لیکن صرف اپنی شجاعت کے اظہار جو ہے اس کے سامنے ہے، مقصود یہ ہے ڈنکا بج جائے میری شجاعت کا، میری بہادری کا، یا کوئی حمیت جاہلی کی وجہ سے کہ مہم حضور نے بھیجی ہے کسی ایسے قبیلے کی طرف جس کے ساتھ خاندانی لڑائی چلی آ رہی تھی، تو اب بڑے ذوق اور شوق کے ساتھ جا رہے ہیں کہ اب موقع ملے گا، پچھلی ساری جو ہے وہ میں اپنے بدلے جو ہے نکال لوں گا۔ اسی طریقے سے کوئی مال غنیمت کی طلب میں، فرمایا پوچھا گیا کہ ان میں سے کون سا ہے مجاہد فی سبیل اللہ، آپ نے فرمایا کوئی نہیں، مجاہد فی سبیل اللہ صرف وہ ہوگا جو اس لیے جنگ کر رہا ہے، صرف اس لیے لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ، تاکہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو جائے۔ یہ ہے اصل مقصد۔ تو سارا معاملہ انفرادی، اس کو میں نے خاص طور پر اسی کتاب میں موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، اس میں جو اللہ تعالیٰ کا قانون عذاب پر جو میرا چیپٹر ہے اس میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ دنیا میں جو قوموں پر عذاب آتا ہے وہ اجتماعی معاملہ ہوتا ہے، اور اس میں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ڈرو اس عذاب سے یہ جو صرف ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لے گا، بلکہ جب اجتماعی عذاب آتا ہے تو بے گناہ بھی اس کے اندر لپیٹ میں آئیں گے۔ لیکن آخرت کا جو معاملہ ہے محاسبہ وہ انڈیویجول ہے، ہر شخص کا انفرادی ہے۔ یہاں قومی سطح پر معاملہ ہوتا ہے، امتوں کی سطح پر معاملہ ہوتا ہے، امتوں کا عروج ہے، امتوں کا زوال ہے، امتوں کو سزا مل رہی ہے، ان میں جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی ظاہر بات ہے کہ اس زوال کا شکار بن جائیں گے، وہ بھی اسی میں شامل ہوں گے۔ تو دنیا میں معاملہ ہے اجتماعی، آخرت میں معاملہ انفرادی۔ اپنا ایمان، اپنا یقین کس درجے میں ہے، اپنا عمل وہ کس حالت میں ہے، سارا معاملہ وہاں پر جو چکایا جائے گا وہ اپنے ذاتی ایمان و یقین اور اپنے ذاتی اعمال و اخلاق کی بنیاد پر، نہ کہ کسی گروہی نسبت کی بنیاد پر۔ یہ ہے وہ مضمون کہ جس کو یہاں پر واضح کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور 2 مرتبہ قرآن میں لایا گیا ہے کہ کسی گروہ میں ہونا، کسی سے نسبت ہونا۔ اب یہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جو اصل امت ہے وہ امت موسیٰ ہے، وہی دین حق ہے، لیکن حضرت مسیح علیہ السلام آ گئے ہیں تو اب حضرت مسیح پر ایمان لانا لازم تھا یہود کے لیے، لیکن جب تک حضور نہیں آئے اب یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت، یہ گویا کہ امت ہے، یہ مسلم امت ہے، لیکن نہ پہلے دور میں صرف اس امت میں شامل ہونا نجات کا ذریعہ ہے جب تک کہ اپنا ایمان اور اپنا عمل درست نہ ہو، نہ اس دوسرے دور میں صرف حضرت مسیح کی امت میں شامل ہو جانا نجات کی ضمانت ہے جب تک کہ اپنا ایمان اور اپنا عمل درست نہ ہو۔ اسی طریقے سے اب امت محمد میں شامل ہو جانا صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی نجات کی ضمانت نہیں دے سکتا جب تک کہ اپنا ایمان درست نہ ہو اور اپنے اعمال صحیح نہ ہو۔ اصل نقطہ یہ ہے، اور چونکہ یہ تمام امتوں کا مشترک مرض ہے، میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں سے وہی مضامین شروع ہو رہے ہیں جن میں وہ اعتقادی، نظریاتی، فکری وہ چیزیں جو گمراہیاں ہیں کہ جو پھر بڑے پیمانے کے اوپر امت پر اثر انداز ہوتی ہیں، انہی کی اصلاح پیش نظر ہے کہ اے مسلمانوں کہیں تمہارے اندر بھی یہ برائی پیدا نہ ہو جائے۔ لہذا یہاں وہ مضامین بھی آ گئے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ مضامین بھی آئیں گے کہ جن میں واقعاتی طور پر یہود کی تاریخ کے حوالے سے ان پر جو ہے فرد جرم عائد کی گئی۔ والذین ہادوا، ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو مسلمان ہوئے، امت محمد میں شامل ہو گئے۔ والذین ہادوا، اب یہاں پر دیکھیے بنی اسرائیل کا لفظ نہیں آیا بلکہ والذین ہادوا آیا ہے، اس لیے کہ جو ایک امت بنی ہے وہ در حقیقت بنی ہے اب اس انا ہدنا الیک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو الفاظ استعمال کیے، اصل بنیاد جو ہے دین حق ہونے کے اعتبار سے وہ ہے، وہ مانوی نسبت جو ہے۔ اگرچہ یہودیوں نے اصل میں اپنے اس لفظ کے لیے جو بنیاد قرار دیے وہ یہ ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو چوتھے بیٹے تھے یہوذا یا یہودا، ان کی نسل میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کی نسل سے ہیں، اور چونکہ زیادہ غلبہ جو ہے ان 12 قبیلوں میں سے ان کو حاصل ہوا ہے تو گویا کہ یہی لفظ جو ہے یہودیوں کے لیے ایک اسم علم کی شکل اختیار کر گیا۔ یہی یہوذا ہے کہ جو آپ نے سنا ہوگا عیسائیوں کا ایک سیکٹ ہے یہوواز وٹنسز، یہ یہووا، یہ در حقیقت خدا کے لیے، اللہ کے لیے یہ لفظ جو ہے استعمال ہوتا تھا۔ بہرحال ہوتے ہوتے یہ جو مسلک بنا، اور اس میں صرف نسلی طور پر بنی اسرائیل نہیں بلکہ جو لوگ
بنی اسرائیل کے تابع ہوئے، ان کے زیر اثر آئے، ان کے سے طور طریقے اختیار کر لیے، وہ بھی ان میں شامل ہو گئے۔ اس حوالے سے یہاں لفظ بنی اسرائیل نہیں آیا۔ بنی اسرائیل تو ایک قوم ہے، وہ تو ایک نسل ہے، لیکن جنہوں نے بھی وہ مسلک یہودیت اختیار کیا وہ گویا کہ دوسرے نمبر پر، اور تیسرے نمبر پر والنصارہ۔ نصارہ میں بھی دیکھیے قرآن مجید دو جگہ سورہ آل عمران میں بھی اور سورہ صف میں بھی نحن انصار اللہ، یہ لفظ ہے جو اس لفظ کی اصل جڑ ہے، اصل اساس ہے۔ لیکن یہ کہ ایک دوسری بنیاد یہ بھی سمجھی گئی ہے، اور اکثر مفسرین کا بھی اس پر اجماع ہے اور عیسائیوں کا بھی اس پر اجماع ہے، کہ اصل میں وہ قصبہ تھا، وہ ناصرہ یا نصران، یہ دونوں اس کے نام آتے ہیں۔ یہ ایک قصبہ تھا کہ جو بیت المقدس کے شمال میں تھا، کوئی 70 میل کے فاصلے پر، اور بحیرہ روم کے ساحل سے 20 میل کے فاصلے پر، اب بھی موجود ہے۔ نزارت بھی اس کو کہتے ہیں، جیزس آف نزارت، چونکہ حضرت مسیح علیہ السلام کا تعلق جو ہے آبائی، وہ در حقیقت اس سے آبائی کہیے یا جو حضرت مریم کا تعلق جو ہے وہ اس قصبے سے، تو ان کو اس لیے جیزس آف نزارت کہا جاتا ہے۔ باقی یہ کہ اس کا قرآن مجید نے نسبت جوڑی ہے نحن انصار اللہ، کونوا انصار اللہ، من انصاری اللہ کے ساتھ جو معنوی نسبت ہونی چاہیے۔ لیکن یہ نوٹ کر لیجئے کہ اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کے جو خلیفہ برحق تھے، پیٹر یا شمعون، ان کے پیروکار تھے جو حضرت مسیح کے اصل دین پر تھے، اور وہ بہت عرصے تک نزارین کہلاتے رہے۔ اور جو سینٹ پال، جو حضرت مسیح کی زندگی تک جب تک کہ انہیں نہیں اٹھایا گیا تھا، رفع سماوی نہیں ہوئی، اس وقت تک شدید دشمن تھا حضرت مسیح کا، بعد میں اس نے لبادہ اوڑھا اور اس نے کہا کہ مجھے رویا ہوا ہے، مجھے کشف میں حضرت مسیح سے ملاقات ہوئی ہے اور اب میں نے ان کا دین اختیار کر لیا ہے، اور پھر اس نے حضرت مسیح کے دین کو جو ہے وہ تبدیل کیا، اس کے اندر ساری جو ہے ترمیمیں کی ہیں۔ تو وہ سینٹ پال جو ہے ان کے ماننے والے اب عیسائی کہلاتے ہیں، کرسچنز۔ قرآن مجید لفظ جہاں لائے گا نصارہ لائے گا، نزارینز، اور بعد میں وہ ایبونائٹس کہلاتے تھے۔ یہ تھے اصل جو حضرت مسیح علیہ السلام کے دین پر تھے، لہذا قرآن صرف ان کا نام لے رہا ہے جو اچھے نام ہیں ان کے حوالے سے یہ آیت نازل ہو رہی ہے۔ ان میں سے بھی جو بھی شامل ہے وہ اپنے ایمان اور عمل کی بنیاد پر جو کچھ پائے گا اللہ کے ہاں پائے گا۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب ان کا علیحدہ علیحدہ ذکر کیا جا رہا ہے تو اپنے اپنے دور میں ان میں سے ایمان کسی کا حضرت موسیٰ پر تھا، کسی کا ان میں سے ایمان حضرت عیسیٰ پر تھا، ہمارا ایمان حضرت محمد پر بھی ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی تمام انبیاء پر بھی ہے۔ یہ چونکہ قدر مشترک تھی لہذا یہاں پہ رسول کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ صرف من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا، جو بھی اللہ پر یوم آخر پر ایمان رکھے اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے اور ان کے لیے کوئی نہ خوف ہوگا نہ وہ حزن سے دوچار ہوں گے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہ تعالی ہمیں بھی ان میں شامل کرے۔ اس آیت کا بھی ابھی بیان مکمل نہیں ہوا، اس لیے کہ سابعین کے بارے میں گفتگو انشاءاللہ تعالی ابھی اگلے ہفتے کو ہمیں کچھ کرنی پڑے گی، پھر ہم اس سے آگے چلیں گے انشاءاللہ العزیز۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔